بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن کی یہ آواز الصلاۃ جامعہ سن کر مسجد پہنچی، اور پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی مرغوب چیز کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی دہشتناک چیز کے لیے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو ایک نصرانی شخص تھا آیا اور مسلمان ہوا، اور اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو مسیح دجال کے بارے میں ان باتوں کے مطابق ہے جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں۔ مجھ سے تمیم داری نے بیان کیا کہ وہ ایک دن قبیلہ جذام اور لخم کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہوئے تو پانی کی موج ایک مہینہ تک کشتی کے سواروں سے کھیلتی رہی، یعنی کشتی مسلسل ایک مہینہ تک بحری موج میں گری رہی اور اس کے سوار منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے، یہاں تک کہ اس موج نے کشتی کو ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایک جزیرہ کے قریب پہنچا دیا، اور سارے سوار ان چھوٹی کشتیوں میں جو بڑی کشتی کے ساتھ تھیں بیٹھ کر اس جزیرہ میں پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک ایسا چوپایا ملا جو بہت بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا آگا پیچھا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس کو دیکھ کر بڑی حیرت سے کہا کہ تجھ پر افسوس، تو کون ہے اور کیا چیز ہے؟ اس چوپائے نے جواب دیا کہ میں جاسوس اور خبر رساں ہوں، تم لوگ میرے ساتھ اس شخص کے پاس چلو جو دیر میں ہے، کیونکہ اسے تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب اس چوپائے نے ہم سے ایک شخص کا ذکر کیا تو ہمیں بڑا ڈر لگا کہ وہ شخص کہیں انسان کی شکل و صورت میں شیطان نہ ہو۔ بہرحال ہم تیزی کے ساتھ چل پڑے، اور جب دیر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک سب سے بڑے ٹیل ڈول والا اور نہایت خوفناک آدمی موجود ہے۔ اس جیسی شکل و صورت کا آدمی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ نہایت مضبوط اس طرح بندھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنوں کے درمیان سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، تم کون ہے اور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب تم نے مجھ کو پا لیا اور معلوم کر ہی لیا ہے تو میں تم سے اپنے بارے میں کچھ نہیں چھپاؤں گا، لیکن پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہمارے لوگوں نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، بحری کشتی میں سوار ہوئے تھے کہ سمندری طوفان نے ہمیں ایک مہینہ تک گھیرے رکھا اور ہماری کشتی کو یہاں لا چھوڑا۔ ہم اس جزیرہ پر اتر گئے، یہاں ہمیں ایک بالوں والا چوپایا ملا، اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں، تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو دیر میں موجود ہے۔ چنانچہ ہم بڑی تیزی سے تمہارے پاس چلے آئے۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان میں کھجوروں کے جو درخت ہیں ان پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جان لو جلد ہی وہ زمانہ آنے والا ہے جب بیسان کے کھجور کے درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے کہا کہ اب مجھے بحیرہ
تبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ آیا اس میں پانی ہے یا نہیں۔ ہم نے کہا کہ اس میں تو بہت پانی ہے۔ اس نے کہا کہ ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمے میں پانی ہے یا نہیں، اور وہاں کے لوگ اس چشمہ کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہاں، اس چشمے میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب مجھے امیوں یعنی اہل عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا۔ ہم نے کہا کہ انہوں نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور اب یثرب یعنی مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ انہوں نے اہل عرب سے کیا معاملہ کیا۔ ہم نے اس کو بتایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عربوں پر غالب آ گئے ہیں جو ان کے قریب ہیں، اور انہوں نے ان کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا ان کی اطاعت کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں در حقیقت مسیح یعنی دجال ہوں۔ وہ زمانہ جلد ہی آنے والا ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس وقت میں نکلوں گا اور 40 دنوں تک زمین پر پھروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہیں چھوڑوں گا جس میں داخل نہیں ہوں گا سوائے مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ کے۔ یہ دونوں شہر مجھ پر حرام قرار دیے گئے ہیں۔ جب میں ان دونوں شہروں میں سے کسی شہر میں داخل ہونا چاہوں گا تو میرے سامنے ایک فرشتہ آ جائے گا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی۔ وہ فرشتہ مجھ کو اس شہر میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک شہر کے تمام راستوں پر فرشتے معمور ہیں جو اس شہر کی نگہبانی کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر یہ فرمایا کہ یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ یعنی مدینہ۔ پھر فرمایا یاد رکھو، کیا میں تمہیں یہی بات نہیں بتایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جان لو، دجال شام کے سمندر میں ہے یا یمن کے سمندر میں نہیں، بلکہ وہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ اللہ حافظ۔